وحاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے۔ یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو شیعہ، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْخَاصِيَةِ هَلَّ خَسَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت معاذ کی حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتی، امام الانبیاء نے مجھے اپنے قریب بلایا، اپنے قریب بلانے کے بعد میرے نبی نے فرمایا، اے معاذ میں تجھے 10 نصیحتیں کر رہا ہوں، 10 نصیحتوں سے وصیتیں کر رہا ہوں، 10 نصیحتیں کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سننا، میری یہ 10 نصیحتیں زندگی بھر یاد رکھنا، ان پر عمل پیرا ہوتے رہنا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی آقا، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، ذرا بیان فرمائیے وہ 10 نصیحتیں کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ۔ میرے نبی نے فرمایا، ان 10 میں سے پہلی نصیحت میری تیرے لیے یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا حق مثل کوئی نہیں ہے، اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ لا شریک لہو، لا ضد لہو، لا مثل لہو، لا جسم لہو، لا قسم لہو، لا مثل مثیل لہو، لا جسم جسیم لہو، لا یجری علیہ مکان، لا یجری علیہ زمان، تعالی انا بارز المکانیہ، انا بارز الجسمانیہ، لا یتصبرو ولا یتصبرو۔ میرے نبی نے فرمایا، اے معاذ، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کی شان لم یلد ولم یولد ہے، اس کی تو شان اتنی بلند و بالا ہے، اتنی بلند و بالا ہے کہ آسمان سے بارش کی بوند کا قطرہ جب زمین پر آتا ہے، وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو سانپ کے منہ میں جانے کے بعد اسی بارش کے قطرے کو زہر بنانے والا میرا اللہ ہی ہے۔ وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر گائے کے منہ میں چلا جائے، اگر بھیڑ کے منہ میں چلا جائے، اگر بھینس کے منہ میں چلا جائے، تو اسی بارش کے بوند کے قطرے کو دودھ بنانے والا میرا اللہ ہی ہے۔ وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر ایلوے درخت کی جڑ میں چلا جائے تو کڑوا رس بنانے والا میرا اللہ ہی ہے۔ وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر گنے کی درخت کی جڑ میں چلا جائے تو اس کے اندر میٹھا رس بنانے والا میرا اللہ ہی ہے۔ وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر مکھی پی جائے تو میٹھا شہد بنانے والا میرا اللہ ہی ہے۔ وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر زمین پہ اندر سمندر میں چلا جائے تو اسی بارش کی بوند کے قطرے کو ہیرا بنانے والا میرا اللہ ہی ہے۔ اس کائنات میں
تمام جو رنگینیاں نظر آتی ہیں، یہ کائنات کی رنگینیاں یہ جو نظر آتی ہیں، ان تمام کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کو وجود بخشنے والا اس ذات کا نام ہے اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اس لیے تو شاعر تاروں میں تو مرغا، چاند تاروں میں تو مرغا، زاروں میں تو اے خدا۔ کیا کہنا ہے، بے شک سبحان چاند تاروں میں تو مرغا، زاروں میں تو اے خدا را، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چاند تاروں میں تو مرغا، زاروں میں تو اے خدا را، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ اور اپنے خدا کی شان دیکھیں، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، دائروں میں بھی تیری ثنا ہے۔ افضل و اعلیٰ بنایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ یہ محبت ہی کا تو معاملہ ہے، یہ پیار ہی کا تو معاملہ ہے۔ وہ چاہتا تو کچھ بھی بنا دیتا، اور نہ ہم نے کوئی ایسا نیکی کی تھی کہ وہ نیکی قبول ہوگی، اس نیکی کی بنیاد پر جزا کے طور پر انسان بنا دیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی چاہت کے اللہ حضرت بایزید بستامی ایک راستے سے نکلے چلے جا رہے تھے، ایک راستے میں کتا مل گیا بایزید بستامی کو، اور روک کر بایزید بستامی سے کتا کہنے لگا، اے بایزید بستامی ذرا ٹھہر کر میرے ایک سوال کا جواب دے بایزید۔ آپ نے فرمایا کیا سوال ہے تیرا؟ کتے نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا، مجھے کتا بنایا، مجھے کتا بنایا، تجھے انسان بنایا، میرا سوال ہے یہ تیری کون سی نیکی تھی، کون سا عمل تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اور تجھے انسان بنا دیا، اور میری کون سی خطا تھی، کون سی لغزش تھی، کون سا گناہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گئی وہ اور مجھے کتا بنا دیا۔ اتنا جب بایزید بستامی نے سنا تو سر پکڑ کر زارو قطار رونے لگے۔ بایزید بستامی جب سوال کا جواب نہ بن سکا تو کتا کہنے لگا، اے بایزید بستامی سنو تمہارے، میں اپنی سوال کا جواب میں خود ہی دیے دیتا ہوں۔ اے بایزید بستامی اپنے انسان ہونے پر گھمنڈ نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، فخر نہ کرنا، بلکہ یہ تیرا کمال نہیں اللہ کا کمال ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی محبت ہے کہ اللہ نے تمام مخلوق میں تیری ذات سے محبت فرما لی، تجھ سے پیار فرما لیا، تو کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنا کر تجھے انسان بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام ساغر ضیاء کلکتوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو شاہ ترنم بلبل باغ مدینہ ثنا خان مصطفیٰ ساغر ضیاء کلکتوی کی مد بھری آواز، ان کا بہترین ترنم سننے کو ملے گا۔ آپ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہمارے شاعر اہل سنت جناب ساغر ضیاء صاحب کلکتوی تشریف لا چکے ہیں، آپ اطمینان رکھیں، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے بغیر میرے نبی نے، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کر ہوا میں لے رہا ہے اور مسکرا کر بول دے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ترمذی شریف جلد ثانی حدیث نمبر 2210 عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قالت امتی 15 خصلہ حل بها البلاء فقیل وما هن یا رسول اللہ قال اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزکاة مغنما واتاء الرجل زوجته وقوما وبر صديقه وجفا ابا وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم يرسلهم وأقيم الرجل مخافة شره
وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف والآن آخر هذه أمتي أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. کیوں اداس پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہے اے مسلمان آ جاؤ مسجدیں بلاتی ہے نغمہ عزا کا یہ مختصر تار نغمہ عزا کا یہ مختصر تعارف ہے ہر اذان میں تم کو ہر اذان میں نام ہے مسجدوں کو چھوڑا تو سبھی چھوٹ جائے گا مسجدوں کو چھوڑا تو سبھی چھوٹ جائے گا رب کے بندو آ جاؤ عظمتیں بلاتی ہیں ہر اذان میں تم کو مگر پریشان رہیں گے. فقیل وما ہم یا رسول اللہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا بیان تو فرمائیں وہ کون سی علامتیں ہیں وہ کون سی خصلتیں ہیں وہ کون سی برائیاں ہیں جب آپ کی امت میں آ جائیں گی تو پوری دنیا میں امت ذلیل ہوگی پوری دنیا میں رسوا ہوگی. امام الانبیاء رونے لگے امام الانبیاء رونے لگے اشک بار ہو گئی میرے نبی کی آنکھیں. آقا کریم نے فرمایا اے علی جب پوچھنا چاہتے ہو تو سنو علی. نمبر 1 اذا کان المغنم دولا جب میری امت کے لوگ مال غنیمت کو دولت سمجھنے لگے والامانت المغنمہ امانت میں خیانت کرنے لگے دودھ میں پانی ملانے لگے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے لگے والزکاۃ المغنمہ زکات کو تاوان سمجھنے لگے زکات کو بوجھ سمجھنے لگے زکات کو ٹیکس سمجھنے لگے. آگے میرے نبی نے فرمایا وَتَعَرْ رَجُلُ زَوْجَتَهُ وَقَوْمَا جب میری امت ماں باپ کو در بدر کی ٹھوکروں پر چھوڑ دے بیویوں کے پیچھے پیچھے گھومے لیکن ماں باپ کو در بدر کی ٹھوکروں پر چھوڑ دے اور ہوم پہنچا دے پیچھے کر دے سلیل کر دے بیویوں کے پیچھے لٹور کی طرح ناچے وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَا دوستوں سے تعلقات بڑھائے لیکن لڑائیاں کرے ساری گلی بستی محلے کی ساری پنچایتیں جب مسجدوں میں ہونے لگے مسجدوں میں جھگڑے کرنے لگے مسجدوں میں پنچایتیں کرنے لگے جب ذلیلوں کو اپنی قوم کا رہنما بنا لے اور مالداروں کو امیروں کو غریب بستی محلے کے گنڈوں کو انہیں عزت دینے لگے اور غریب بستی کے غریب انسان کو سلام کرنا بھی پسند نہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ. آگے میرے نبی نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ اے علی جب میری امت کے نوجوان شراب کے عادی ہو جائے شراب پینے کا رواج عام ہو جائے شراب پینے کا رواج اطلاق ہو جائے یسمونہا بغیر اسمہا شرابوں پر جب میری امت کے نوجوان شرابوں کے عادی ہو جائے ولبس الحریر جب میری امت کے نوجوان جب میری امت کے لوگ ریشمی کپڑے پہننے کے عادی ہو جائے ریشمی کپڑے پہن کر گلی بستی مارکیٹ کی سیدھا کتنے منفق ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ کہ گھروں میں لڑکیوں کو نچائے بیاہ شادی نبی نے فرمایا ولبس الحریر واتخذت القینات والمعازف جب گانے باجے کا رواج عام ہو جائے گانے باجے کا رواج عام ہو جائے لوگ قرآن کی تلاوت سے دوری بنا لے نماز سے دوری بنا لے علماء کی محفل سے دوری بنا لے میلاد جب میری امت کے نوجوان اپنے بزرگوں پر لاد و تان کرنے لگے انہیں برا بھلا کہنے لگے یاد رکھنا علی جب یہ 15 علامتیں میری امت میں آ جائیں گی تو یاد رکھنا امت پوری دنیا میں ذلیل ہو جائے گی. پیروی ہو رہی ہے بیویوں کے پیچھے لٹوں کی طرح ناچ رہے ہیں ساری پنچایتیں مسجدوں میں ہو رہی ہیں شراب کے عادی میری قوم کے نوجوان ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ضرور ہے کہ لوگ گنڈے موالی پیسے والے کی عزت کرتے غریب کو سلام کرنا بھی پسند نہ کریں گے شراب کے عادی ہو جائیں گے نام بدل بدل کر پیئیں گے
گانے باجے کا رواج عام ہو جائے گا، لوگ اپنے والدین پر اپنے بزرگوں پر لعن و طعن کرنے لگیں گے۔ اللہ اکبر، جب یہ 15 بری علامتیں میری امت میں آ جائیں گی تو پوری دنیا کے پردے پر قوم مسلم ذلیل ہو جائے گی، پوری دنیا میں ذلیل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی فرما رہے ہیں اے علی یہ تمام برائیاں جو میری امت میں آ جائیں گی تو یاد رکھنا عالی شان محل بھی ہوں گے میری امت کے پاس، مگر دنیا میں پریشان رہیں گے، بنگلے بھی ہوں گے مگر ذلیل رہیں گے، سونے چاندی کے انبار بھی رہیں گے مگر دنیا میں ذلیل و خوار رہیں گے، زمینوں کے مالک بھی ہوں گے، زمینوں جائیدادوں کے مالک بھی ہوں گے مگر دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے، مرسیڈیز گاڑیوں کے مالک بھی ہوں گے مگر دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غازی آباد سنجے نگر میں کس پروگرام میں آنے والوں سنو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا اور تب یہ دل پر نبی کریم کی حدیث پاک کو نقش کر کے لے جانا۔ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے، یہی سبب ہے کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، اسلام آباد سے لے کر کابل تک، کابل سے لے کر ملیشیا تک، ملیشیا سے لے کر جرمن تک، فلسطین میں تم مارے جا رہے ہو، عراق میں تم مارے جا رہے ہو، برما میں تم مارے جا رہے ہو، لبنان میں تم مارے جا رہے ہو، پوری دنیا میں تم ٹارگیٹ کیے جا رہے ہو، پوری دنیا میں تم ٹارگیٹ کیے جا رہے ہو، کبھی NRC کے نام پر، کبھی CA کے نام پر، کبھی کسی چیز کے نام پر تم ٹارگیٹ کیے جا رہے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ آخر تم ہی ٹارگیٹ کی کیوں جا رہے ہو؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے نبی نے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر قوم مسلم کو متنبہ فرما دیا تھا، جب یہ 15 بری علامتیں میری امت میں آ جائیں گی تو یاد رکھنا امت پوری دنیا میں ذلیل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں ذلیل ہو جائے گی۔ اور سامی نظام بتانے کے لیے تو بہت کچھ ہے، میں جلدی آپ حضرات کو نہ پیسہ رہے گا اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھٹی تجھ سے دنیا کی سب مال دولتی، چھٹی تجھ سے دنیا کی سب مال دولتی، تو 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا، چھٹی تجھ سے دنیا کی سب مال دولتی، تو 2